اسلام ٹی وی وائس چینل پر معزز سامعین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک مسموم سید کا۔ ربیہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے تھے کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا پڑا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت ہی بوسیدہ تھے چاقو لیے ہوئے تھی، اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہ چاہیے تھا۔ عجیب نہیں، یہ کوئی بٹیائی عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے بدحالی اور مصیبت کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور وہ زنبیل اس لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کباڑوں کے دروازوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی ہو چکا تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اس کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت ضیق ہوئی، نفرت ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھانا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا کوئی نہ معین ہے نہ مددگار ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرد کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سیدزادیاں ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار یعنی بھوک کی حالت میں جائز ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ اس حالات کو سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا، میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بس لمبی چوڑی باتیں چھوڑو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا سب لیا اور نقد 600 درہم وہ لیے اور ان میں سے جو 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ تعالیٰ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرا اجر 2 چند کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسرے نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسرے نے کہا، حق تعالی شانہ ہمارے دادا کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے کہا، جو سب سے چوتھی تھی، کہنے لگی، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعمت و بدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیہ کہتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ ہی میں مجبوراً پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان کا حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگے، بڑی تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ جمعرات نہیں کی؟ تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں نے اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے، اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا یا رمی جمرات میں نہیں تھا؟ انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی، آپ انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ تھے، مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے؟
इस वक्त अज़हाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मुहर पर लिखा हुआ है मन आमलाना रिहा, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। ये तुम्हारी थैली वापस है। रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि वल्लाह मैंने इस थैली को कभी इससे पहले देखा भी ना था। इसको लेकर घर वापस आ गया, इशा की नमाज़ पढ़ी, अपना वजीफ़ा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी में मेरी आंख लग गई तो मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। मैंने हुज़ूर को सलाम किया और हाथ चूमे। हुज़ूर ने तबस्सुम फरमाते हुए इस्लाम का जवाब दिया और इरशाद फरमाया, ए रबिया, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने भी हज किया, तू मानता ही नहीं है। सुन, ये बात यह है कि जब तूने इस औरत पर जो मेरी औलाद थी सदका किया और अपना आज़ादी राह एहसार करके अपने हज को मुलतवी कर दिया, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इसका नेमुल बदल तुझे अता फरमा दे। तो हक़ ताला शाना ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर इसको हुक्म फरमाया दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे, और दुनिया में तुझे इवज़ दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 दिनार अशरफियाँ अता की, तो अपनी आँखों को ठंडक रख। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज़ इरशाद फरमाए, मन आमलाना रिहा। रबिया कहते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो इस थैली को खोला, इसमें 600 अशरफियाँ